اللہ 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 من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ ماہ مبارک رمضان کی 20ویں تاریخ اور آج کے دن کی دعا۔ پروردگار کی بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے، اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے، واغلق عنی فیہ ابواب النیران، اور ہمارے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دے۔ یہ دونوں دعا ہے جو آپس میں مرتبط ہے، جنت کے دروازے کو کھول دے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسے کوئی دروازے نہیں ہیں جو کھلتے اور بند ہوتے ہیں، مراد اس سے یہ کہ پروردگار نہ جانے ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، نہ جانے ہم نے کتنی خطائیں انجام دی ہیں جس کی وجہ سے جنت کے دروازے بند ہو گئے ہیں، جہنم کے دروازے ہمارے لیے کھل گئے ہیں، یعنی ہمارا وہ راستہ ہو گیا ہے اور اس راستے سے ہمیں روک دیا گیا ہے۔ جنت کے دروازے کھلتے کیسے اور جہنم کے دروازے بند کیسے ہوتے ہیں؟ بعض تفسیروں میں ہے کہ اگر جنت کے دروازوں کو کھولنا ہے تو سب سے پہلے انسان کو صلہ رحم کرنا ہوگا، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک، خاندان والوں سے حسن سلوک۔ اگر کردار اچھا نہیں ہے خاندان والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تو پھر یہ انسان اپنے جنت کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو کھول لیتا ہے۔ اور صلہ رحم کے خلاف جانے والے یعنی قطع رحم کرنے والوں کے لیے قرآن کریم میں 3 مرتبہ لعنت بھیجی ہے پروردگار نے، الگ الگ آیتوں میں۔ اور قرآن کریم میں اگر کسی کے لیے ایک بھی لعنت آ جائے تو پھر وہ نجات نہیں پا سکتا۔ ایک نہیں، 3 مرتبہ لعنتیں بھیجی گئی ہیں قطع تعلق کرنے والوں کے لیے۔ روایت میں ہے کہ جو تم سے قطع تعلق تمہارا رشتہ دار کرے، جاؤ اسے سلام کرو، سلام کا جواب نہیں دے تب بھی تمہارا فائدہ، اس کا نقصان ہے۔ اور یہ ایک بات اور عرض کر دوں کہ جب بھی رشتہ داروں سے یا جس سے بھی دشمنی ہوتی، لڑائی ہوتی، تو انسان یہی تو چاہتا ہے کہ اس کا نقصان کرے، انسان یہی چاہتا ہے اپنا فائدہ کرے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے اس کا نقصان کرے، وہ بولنا نہیں چاہتا، تو جائے اسے سلام کرے، وہ جواب نہیں دے گا، نتیجے میں پروردگار قطع رحم کرنے کی بنیاد پر اس کے نیک عمل کو تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دے گا، تمہارے برے عمل کو اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دے گا۔ اب اس سے بڑی دشمنی نکالنا کیا ہوا کہ ہم نے سلام کیا، رسول کی حدیث پہ عمل بھی ہو گیا، اس کے نیک اعمال ہماری طرف آ گئے۔ اب جہاں اسے نیک اعمال کی ضرورت ہوگی وہیں سب سے زیادہ وہ پریشان ہوگا۔ صلہ رحم کرو، تم سے بدظن رہے، بدبین رہے، تب بھی صلہ رحم کرو۔ غالباً چوتھے امام کے ایک رشتہ دار ہیں، وہ شکایت یہ کرتے تھے کہ چوتھے امام مجھے پوچھتے ہی نہیں، اور امام رات کی تاریکی میں جاتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، اور سب سے یہی شکایت کریں کہ ایک صاحب آتے مدد کرنے لیکن وہ میرے رشتہ دار ہیں، امام ہیں، پھر بھی میری مدد نہیں کرتے۔ لیکن امام بھی صلہ رحم کر کے بتاتے تھے، صلہ رحم بھی کر رہے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ تو ایک بڑی صفت ہے جس کی وجہ سے جنت کے دروازوں کو کھولا جا سکتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اگر انسان اپنے رشتہ دار کا بھی نہیں ہوا تو پھر وہ پروردگار کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آج کے دن کی دعا ہے، وَوَفِّقْنِ فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ۔ پروردگار اس مہینے ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں۔ کسی دن کی اور دعا میں بھی تلاوت قرآن سے متعلق گفتگو تھی کہ توفیق دے ہم جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت قرآن کریں۔ پیغمبر اسلام سے ایک روایت ہے، بس اس روایت کو بیان کرنا ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا
کہ اپنے گھروں کو نورانی کرو تلاوت قرآن کے ذریعے سے، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے بنایا۔ سوال کیا کسی نے یا رسول اللہ انہوں نے گھروں کو قبر کہاں بنایا؟ کہاں بنایا ہے؟ انہوں نے اپنی عبادت گاہ کو صرف عبادت کی جگہ بنایا، گئے اپنے کلیسا اپنے کنیسہ میں، اور کنیسہ اور کلیسا میں جا کے وہاں عبادت کی، چرچ میں عبادت کی، کنیسہ میں عبادت کی، لیکن گھر میں آنے کے بعد کہا اللہ یہاں نہیں ہے، عبادت سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں جب گھر کو بالکل خالی چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ قبر ہو جاتی، تم رہ رہے ہو لیکن قبر ہے، بیکار جگہ ہے۔ اپنے گھروں کو نورانی کرو تلاوت قرآن کے ذریعے سے، تاکہ یہ قبر نہ رہے بلکہ نورانی جگہ میں تبدیل ہو جائے۔ یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، پروردگار واسطہ ہے تیری بارگاہ میں، اے مومنین کے دلوں کو سکون عطا کرنے والے، ہمیں توفیق دے دے کہ ہم جنت کے دروازوں کو کھولیں، ہم جہنم کے دروازوں کو بند کر دیں، اور ہمیں توفیق دے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔